بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناروے میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اسلاموفوبیا اور اسلام کو ایک بار پھر دنیا کا ٹاپ 10 کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اسی سال جون 2019 میں اسی تنظیم کی ایک لیڈی رہنما تھی اینا بریٹن کے نام سے، اس نے اسی طرح اسلام مخالف مظاہرہ اس تنظیم نے ارینج کیا تھا، وہ بھی مسلم اکثریتی علاقہ ڈریمن نام کا ناروے کا علاقہ ہے، وہاں پہ انہوں نے ارینج کیا تھا۔ اس خاتون نے اس بڑے مجمع میں قرآن مجید کو زمین پہ نعوذ باللہ پٹخا اور اس کو جلانے کی جب کوشش کی تو وہاں پر موجود پولیس نے بھی اور وہاں پر موجود جو مسلمان نوجوان تھے انہوں نے اس سارے معاملے کو ٹیکل کیا۔ تو وہ معاملہ گو کہ میڈیا کی زینت بنا تھا لیکن سوشل میڈیا پہ اس طرح وائرل نہیں ہوا تھا۔ اب میں آپ کو اس واقعے کی تفصیلات بھی مختصراً بتا دیتا ہوں۔ ناروے میں اسلام دشمن ایک تنظیم کام کر رہی ہے جسے سٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تنظیم نے ایک بار پھر یعنی ایک تو میں نے آپ کو بتایا جون میں، اب اس بار بھی انہوں نے 19 نومبر کو مسلم اکثریتی علاقہ ہے ناروے کا جس کو کرسچن سٹینڈ بولتے ہیں، وہاں پہ اسلام مخالف ایک مظاہرہ کیا، ڈیمانسٹریشن تھی۔ اس ڈیمانسٹریشن میں جیسے انہوں نے پہلے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی، مسلم اکثریتی علاقے میں جا کے یہ مسلمانوں کو اکسانے کے لیے کچھ نعرے لگاتے ہیں اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ تو اسی مظاہرے کے دوران اس تنظیم کے ایک لیڈر لارس تھامسن نے قرآن مجید کو جلانے، اس کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران وہاں پر موجود جو مسلمان نوجوان تھے جن میں سے سب سے زیادہ پاپولر الیاس نام کا نوجوان ہوا، اس نے اس بے حرمتی کو بچانے کے لیے یا اس گستاخ کو پنش کرنے کے لیے اس کے اوپر اٹیک کیا۔ تو ویسے تو پولیس نے دونوں کو حراست میں لے لیا، اور یہاں آپ کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ لارس تھارسن نے نہ صرف قرآن مجید کی بے حرمتی اور گستاخی کی بلکہ اس نے وہاں کے جو پولیس آرڈر تھا اس کی بھی دھجیاں اڑائی، کیونکہ پولیس آرڈر کے مطابق وہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کر سکتا تھا، اس کو آگ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ ہمارے مسلمانوں کی دل آزاری کی بلکہ اس نے وہاں کا قانون بھی توڑنے کی کوشش کی۔ اب اصل سوال یہ کہ ناروے میں یا دنیا بھر میں اسلام مخالف واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اور ناروے میں یہ واقعات جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سال میں یہ دوسرا قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ یورپ بھر میں کارٹونسٹ ہے، پچھلے دنوں نیوزی لینڈ میں جو مسجد میں حملہ ہوا، آخر یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر ہم ناروے کی ہی اسپیسیفکلی بات کریں تو اس کے تانے بانے سن 2000 میں جا کے ملتے ہیں۔ جیسے ہی ناروے کی اسلامک کلچر سینٹر نے ناروے کی حکومت کو لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی اجازت مانگی تو فوراً ہی غیر مسلم جو تنظیمیں تھیں وہ متحرک ہوئیں اور انہوں نے باقاعدہ اینٹی اسلام کیمپین اور تحریک کا آغاز کیا۔ بظاہر تو ناروے میں اینٹی اسلامک کیمپین کا آغاز اس لاؤڈ سپیکر کی جو ریکویسٹ ہے، فارمل ریکویسٹ، اس سے آغاز ہوا، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو اینٹی اسلامک کیمپین پوری دنیا بھر کے میڈیا میں دکھائی گئی، مسلمانوں کو جو ٹیررسٹ دکھایا جا رہا ہے، اس کے اثرات ہیں یہ جو پوری دنیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ناروے میں آج تک جو سب سے بڑا دہشت گرد حملہ ہوا ہے وہ کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ 2011 میں ہی جو نارویگین ایک وائٹ سپریمیسی یا ریسسٹ تھا، اس نے سب سے بڑا دہشت گرد حملہ کیا تھا، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے خلاف جو دنیا بھر میں کیمپین ہو رہی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسے 9/11 کے بعد میڈیا نے، دنیا بھر کے میڈیا نے اسلام کو پورٹریٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر فارملی جب ہم نے اذان کی ریکویسٹ کی، ہمارا برقع بھی ایک ایشو ہے۔ اس کے علاوہ جو یورپین کنٹریز کو اسلام سے تھریٹ بھی فیل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی تارکین وطن ہیں وہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں جا کے اپنے ممالک سے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز سے جا کے وہ ڈیولپ کنٹریز کی طرف ترقی یافتہ ممالک میں جا کے اپنا روزگار بساتے ہیں، وہیں پہ شادیاں کرتے ہیں، وہاں پہ اپنی فیملیز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو وہاں کے جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں ان کو اسلام سے تھریٹ ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا کمپین ہے، یہ ساری چیزیں مکس ہو کے یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو ہمیں بینگ اے مسلم یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، ہم رد عمل کیسے دیں اس صورتحال میں، بے شک ہم اس خاص وقوعے پہ موجود ہیں یا نہیں، اس علاقے میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو آپ کے لیے
یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو لبرلز ہیں یا جو غیر مسلمز ہیں یا جو اینٹی مسلمز ہیں وہ اس طرح کے واقعات کو کس طرح لیتے ہیں. تو اس کی میں مثال دیتا ہوں جو میں نے مختلف ویب سائٹ سے ریڈ کیا کہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اسی طرح کا ایک واقعہ کرسچینٹی کے ساتھ ہوا. معروف راک سٹار مارلن مینسن نے بھی اسی طرح لائیو پرفارمنس کے دوران سٹیج پر بائبل کو جلایا تھا. اب اس بائبل آپ کو پتا ہے کرسچن جو ہے ان کی کمیونٹی پوری دنیا میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے. اس پر لبرلز اور اینٹی اسلامک یہ تھیسس قائم کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں برداشت نہیں ہے. کرسچن جو کہ کمیونٹی میں زیادہ ہے ان کی بھی مقدس کتاب کو جلایا جاتا ہے اور وہ اس کو اظہار رائے یا اس کا اور خدا کا معاملہ سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں. لیکن مسلمان جو ہے وہ قاتلانہ حملے کرتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی ان کی مینٹالٹی. اب مقصد یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں ہم جو مسلمان ہیں ہمیں کس طرح کرنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے اسلامک اسکالر ہیں جو جدید سوچ رکھنے والے مسلمان اسکالرز ہیں ان کو آگے بڑھ کے ہمارے جیسے نوجوانوں کی جو ذہن سازیاں کرنی چاہیے اور ہمیں بتایا جائے کہ کیسے ہم ان لبرلز کے ساتھ رہے کہ وہ ہمارے مقدس شخصیات اور ہمارے دین کی بے حرمتی بھی نہ کرے اور ہم آہنگی کے ساتھ ہم بھائی چارے کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے رہے اور زندگی گزاریں. آپ کو یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے ویسے تو الیاس نام کا جو نوجوان ہے یہ پاپولر ہوا ہے اس سارے واقعے میں لیکن صرف الیاس نے ہی اس معاملے میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا بلکہ وہاں پہ موجود اگر آپ ویڈیو کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو نظر ہوگا کہ اور بھی مسلمان ہیں جنہوں نے اس بے حرمتی اس واقعے میں پارٹیسپیٹ کیا. لیکن اس الیاس نام کو ہم ہیرو جانے وہ سارے ہیرو ہیں. اب یہاں ایک اور بات کرنا بہت اہم ہے. لارس تھارسن نے تو قرآن مجید کی بے حرمتی کی وجہ سے آگ جلائی ہے. ہمارے یہاں اکثر آپ کو سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوتی نظر آتی ہیں کہ قرآن مجید کے اوراق کو ہمارے مسلمان لوگ بے حرمتی سے بچانے کے لیے جلاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ندی نالوں میں بھی نعوذ باللہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو تھی کہ وہ گندے نالے میں قرآن مجید کے اوراق نظر آ رہے تھے. میرا خیال ہے ہمارے علماء کو اس بارے میں بھی لوگوں کو شعور دینا چاہیے کہ وہ کیسے قرآن مجید کے اوراق کو ریسائیکل کر سکتے ہیں.